الحمد للہ والصلاة والسلام علیہ اما بعد۔ رئیس المحفل حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ، صدر آل انڈیا ملی کونسل حضرت مولانا شاہ حکیم عبداللہ مغیثی صاحب دامت برکاتہ، جنرل سیکریٹری آل انڈیا ملی کونسل محترم ڈاکٹر منظور عالم صاحب، دیگر اراکین عاملہ آل انڈیا ملی کونسل، علماء کرام، دانشوران ملت، نوجوان دوستو، بزرگوں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس پیغام امن و انصاف آل انڈیا ملی کونسل کی اجلاس عاملہ کے موقع پر منعقد کیا گیا ہے، اور اس روحانی اور بابرکت احاطے میں مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ میں اس جلسے کا انعقاد ہوا، اور جو پیغام اور جو بینر یہاں پر لگا ہوا ہے، پیشوا مقررین اکرام نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی کہ یہی وہ بینر تھا، یہی وہ محرک تھا کہ آج سے 23 سال پہلے 1992 کے ان حالات میں ہندوستان کے جس کے اندر ایک فرقے کے تعلق سے ظلم کیا گیا، انصاف کی دھجیاں اڑائی گئیں، عالی عدالت کی دھجیاں اڑائی گئیں، ایک فرقے کو، ایک اقلیتی فرقے سے تعلق رکھنے والی عبادت گاہ کو مسمار کیا گیا، ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ ساری دنیا کے اندر اس بربریت کی گونج گونجی، اور ساری دنیا سے اس کی مذمت کی گئی۔ وہ حالات تھے جس میں ناانصافی عام کی گئی، امن کو توڑا گیا، فرقہ پرستی کو آواز دی گئی، لوگوں کے دلوں میں تفرقہ ڈالا گیا، لوگوں کو مذہب کے نام پر توڑا گیا، ان کے حقوق کو غصب کیا گیا، ان کے مال کو غصب کیا گیا، ان کی عزتوں کو ناموس کیا گیا۔ اسی پر بس نہیں، ان کی جو آزادی جو دستور کے اندر تھی، عبادت کی آزادی کو چھینا گیا، اور بابری مسجد کی شہادت کو انہوں نے عمل کرتے ہوئے بتایا کہ یہ تو ایک پہلا قدم ہے، یہ ایک علامت ہے، اور آئندہ ہمارے ایسے اہداف ہیں۔ بزرگوں نے دیکھا، ان کی آنکھیں کھلی اور وہ پریشان ہوئے، مستقبل کے بارے میں، نوجوانوں کے فیوچر کے بارے میں، ملک کی حفاظت کے بارے میں، ملک کی تعمیر کی نہج پر جو انداز چل رہا تھا، ملک جو ترقی کر رہا تھا، ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہا تھا، سیاست میں ترقی کر رہا تھا، اقتصادیات میں وہ ترقی کر رہا تھا، معیشت میں ترقی کر رہا تھا، لیکن ان بزرگوں نے سوچا، ہمارے آل انڈیا ملی کونسل کے فاؤنڈر ممبرز نے اور ہمارے اسلاف و اکابر، جن کو علی میاں ندوی علیہ الرحمہ کہا جاتا ہے، جن کو مجاہد الاسلام قاسمی کہا جاتا ہے، اور اس طرح سے بہتر ایسے علماء کرام تھے، ہمارے اکابر تھے، اور ان میں سے جو آج بھی موجود ہیں، ان لوگوں نے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ ملک اس پر بگڑ رہا ہے، انصاف اٹھ رہا ہے، امن ختم ہو رہا ہے، انسانی شناخت
سکے اور پیغام امن اور انصاف کو عام کیا جا سکے۔ اور آج 23 سال کے بعد اسی مشن کو، اسی پیغام کو لے کر ملک بھر سے موقر علماء کرام اور اراکین آل انڈیا ملی کونسل تشریف لائے ہیں کہ آج پھر وہی حالات پیدا ہوئے ہیں۔ اس وقت عبادتوں کو، عبادت خانوں کو ڈھانے کی بات کی گئی تھی، آج دلوں کو توڑ کر، دلوں کے اندر استحکام کو ختم کر کے، ان کی ثابت قدمی کو ختم کر کے قبضہ جمانے اور پاورفل بننے کی سیاست عام ہو رہی ہے۔ آج ایک بات عام ہو رہی ہے کہ آج دہشت کی سیاست کی جا رہی ہے، آج خوف کی سیاست کی جا رہی ہے، سراسیمگی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ معاف کیجئے، اس نئی حکومت نے اپنے انداز کو بدلا، اپنے پیور کو بدلا۔ اب خوف کی سیاست نہیں ہے، دہشت کی سیاست نہیں ہے، بلکہ آج جو سیاست کی جا رہی ہے وہ حصول اختیار کی سیاست کی جا رہی ہے۔ آج اختیار میں آ کر اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے وہ خوف کو ختم کر کے اپنے قریب بلانا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ہندوستان سے اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ جیسا کہ کہا گیا کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسلام کو ختم کر دیا جائے تو مسلمان کی شناخت ختم ہو جائے گی۔ آج اس ہندوستان کے اندر جو سیکولر ہندوستان ہے، اس طرح سے مذہب کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے، اپنے اصول کو، اپنے ایجنڈے کو لاگو کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ مہاراشٹر کے اندر جیسے ہی ان کی حکومت بنتی ہے، گاؤں کشی پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں ہے، آج اخبارات چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں کہ وہ گائے کو ملک کا قومی جانور بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ غور کیجئے اور اس بات پر غور کیجئے کہ آج زمانہ صرف باتوں کا اور سننے سنانے کا نہیں ہے، بلکہ آج وہ جس طرح سے امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اقدام کریں۔ 60 سال سے ہم نے صرف باتیں کی ہے، 60 سال سے ہم نے اپنے وجود کو سنبھالنے کے لیے، اپنے وجود کو کی شناخت کو باقی رکھنے کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہے۔ آج زمانہ آیا ہے کہ آج ان بزرگان دین کی قیادت کے اندر اپنی شناخت کو لے کر اپنے وجود کی بقا کے لیے ہم آگے بڑھے اور اپنے قدم کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ وہ زمانہ تھا جس میں مسلمانوں نے ہندوستان کے اندر آزادی کی جوت جگائی تھی، وہ زمانہ تھا جس کے اندر آزادی کی جنگ میں پہلا شہید ہونے والا حضرت ٹیپو جو اس سرزمین میں قیام پذیر ہے، وہ اس نے دنیا کے اندر بتایا کہ شہادت کس کو کہتے ہیں۔ لوگوں نے سمجھا تھا صرف مذہب کے نام پر کٹنا یہ شہادت ہے، نہیں، بلکہ ٹیپو نے بتایا کہ وطن کے واسطے مسلمان جان بھی دے سکتا ہے۔ اور پھر سراج الدولہ نے بنگال کے اندر ملک کی حفاظت کے لیے، آزادی کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ کل تک جو کہتا تھا سنبھلنا سنبھلنا، کل شب جو کہتا تھا سنبھلنا سنبھلنا، وہی لڑکھڑایا سویرے سویرے، اب سویرے آیا ہے۔ اپنے اختیار کو بااختیار بنانے کا وقت آیا ہے، اپنی ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے کا وقت آیا ہے، اپنی شناخت کو ایجوکیشن کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے بتانے کا دنیا کو وقت آیا ہے۔ وہ زمانہ تھا جب کہ کمیونیکیشن نہیں تھا، آج سیکنڈوں میں کمیونیکیشن ہو رہا ہے۔ یہ قوم جو سفید ہستی پر جس کا کوئی وجود نہیں ہے، آج وہ شناخت اپنی پورے عالم میں بنا سکتی ہے۔ وہ مسلمان جو 1450 سال سے زندہ ہے، کیا وہ اپنی شناخت کو باقی نہیں رکھ سکتا؟ سوچنے کا وقت ہے۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔